السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان ایک انتہائی باصلاحیت وکیل اور پھر وکیل کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جو سوشل ویلفیئر کا محکمہ ہے اس کی ذمہ دار بھی ہیں، اور آج کل بہت ہاٹ کیک بنی ہوئی ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، آپ نے بہت سنا ہوگا۔ میری مراد مشال اعظم یوسف زئی کی ہے۔ بہت شکریہ مشال، آپ تشریف لائیں، اور میرا خیال ہے کہ پہلا سوال تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہوا کیا تھا جیو کی نادیہ سبوئی کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، تھینک یو سو مچ۔ میں تھوڑا اس پہ کلیئر کر دوں کہ اس دن میں اڈیالہ میں تھی، تو تقریباً 8 گھنٹے بعد میں اڈیالہ سے نکلی، کوئی 4:35 او کلاک کے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو جب میں 5 بجے کے قریب نکلی تو باہر مجھے پتہ چلا کہ جی ایک تباہی مچی ہوئی ہے، کہ میں نے کوئی سمری موو کی ہے اور وہ سمری سی ایم صاحب نے ریفیوز کر دی ہے۔ تو نہ ہی میں نے کوئی سمری موو کی تھی، نہ ہی ایسی کوئی سمری تھی، اور نہ ہی سی ایم صاحب نے ریفیوز کی تھی۔ ایک چیز جو سیکریٹری آفس نے انیشیٹ کرنے کی کوشش کی اور جس کو میں نے ریفیوز کر کے واپس بھجوا دیا تھا، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیبنٹ ڈیسیجنز ہیں اور قانون کے مطابق جو بھی منسٹر آتا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ ان کو گاڑی دیتا ہے، اور میرے خیال سے اس ٹائم بھی تمام ڈپارٹمنٹس نے اپنے کنسرن منسٹرز اور ایڈوائزرز کو گاڑیاں دی ہوئی ہے۔ صرف سوشل ویلفیئر ایسا محکمہ تھا جس کی فائنینشیل اینڈ ادروائز سچویشن بہت زیادہ ویک تھی، تو انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ جی جو کیئر ٹیکر کی بھی منسٹر بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو بھی گاڑی باہر سے ہی دی گئی تھی، اور اس ٹائم اور وہ اب ہمارے پاس اویلیبل بھی نہیں ہے، تو ہم آپ کو، کیونکہ نہ سیکریٹری کے پاس گاڑی ہے تو منسٹر کو ہم نے گاڑی دینی ہے، تو میں نے ریفیوز کیا کہ کوئی بھی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو خیر ہے، میں گاڑی نہیں لوں گی، لیکن نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی، اور میں نے ریفیوز کر دی اس سمری، اور میں نے کہا کہ ایسی کوئی سمری میرے پاس ٹیبل پہ بھی نہ آئے۔ تو جو سمری میرے پاس ٹیبل تک آئی ہی نہیں ہے اس پہ مجھے جی ٹارگٹ کیا گیا کہ شاید میں نے کوئی سمری سائن کر کے آگے بھجوائی تھی اور وہ ریفیوز ہو لیکن گئی۔ بڑا آسان طریقہ تھا، آپ اس کی وضاحت جاری کرتے ہیں، اور رپورٹر نے بھی آپ سے رابطہ تو کیا کہ آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے، اچھا جی، تو آپ کا رپورٹر نے جو موقف۔ مجھ سے رابطہ کیا نا تو میں نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ یہ ایک سمری تھی، 29 کو مجھے پتہ چلا کہ سیکریٹری صاحبہ نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، میں نے اس کو ریفیوز کیا اور میں نے واپس کی اسی دن سیم ڈے پہ کہ ایسی کوئی سمری موو نہیں ہوگی، نہ میرے پاس آئے نہ آگے جائے۔ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہوتی ہے۔ ہر سمری پہ کنسرنڈ جو منسٹر اور پھر فائنانس اور پھر چیف منسٹر صاحب کا سائن ہوتا ہے، تو جو سمری مجھ سے آگے گئی ہی نہیں ہے تو نہ فائنانس اس پہ سائن کر سکتا ہے، نہ چیف منسٹر صاحب سائن کر سکتے اور نہ ہی ریفیوز کر سکتے۔ تو ایک کنفیوژن پیدا کی گئی، اور جو چیز چلی نا وہ یہ نہیں چلی تھی کہ جی سمری ریفیوز، جو چیز چلی کہ جی میں نے ڈیمانڈ کی اور سی ایم صاحب نے ریفیوز کی، تو یہ ڈائریکٹلی میری ریپوٹیشن اور انٹیگریٹی کو ہٹ تھا، کیونکہ اس ٹائم جو میری سچویشن ہے وہ میں صرف صوبائی حکومت میں اپنا کردار نہیں ادا کر رہی جی، اس ٹائم ہماری پارٹی کرائسس میں ہے، ہمارا لیڈر اڈیالہ جیل میں ہے، ہم ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی میں مجھ پہ یہ وار ہوا، لیکن وہ اچھی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں، لیڈر آپ کا جیل میں، آپ سارے مزے کر رہے ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں گاڑیوں پہ، گھوم پھر رہے ہیں، سب کچھ تو ہے۔ آپ نے میری گاڑی پہ جھنڈا دیکھا ہے؟ اچھا، میں نے بھی دیکھا نہیں ہے، ممکن آپ نے نہیں لگایا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ میں پروٹوکول میں آئی ہوں؟ دیکھا؟ میں ویسے ہی عام جس طرح باقی لوگ ہوتے میں اسی انداز میں آئی ہوں، تو جو چیز میں کر نہیں رہی ہوں اور پھر وہ مجھ پہ آئے تو وہ میں سمجھتی ہوں اب مسئلہ حل ہو گیا؟ جی مسئلہ حل ہو گیا، وہ غلط فہمی تھی بس، وہ انہوں نے جرگہ بیٹھا اور انہوں نے بس لیکن اب یہ صلح دیکھیے، صفائی کی بات اب یہ دیکھیے کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہوا ہے، اور دہشت گردی میں جو عذاب ہم نے جھیلا اب وہ تصور نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے جرنلسٹوں سے بہت مختلف ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، بڑی چاہت کرنے والے ہیں اور بڑا خیال رکھنے والے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ فوری اگر دور ہو جایا کریں اور انتہائی اہم کیا کہتے ہیں سخت قدم اٹھانے کی بجائے اگر اس معاملے کو سالو کر لیا جائے تو وہ اس صوبے کے لیے بھی بڑا اہم ہے اور ہم سب کے لیے۔ ہاں جی، بس وہ مسئلہ سالو ہو گیا، اس میں شاید ٹائم اس لیے لگا کیونکہ میں اڈیالہ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو اس چیزوں میں پھنسی ہوئی تھی میں، اور پھر جرگہ ہوا اور بس صلح صفائی ہوئی، بات ختم۔ تو بتائیے بشریٰ بی بی کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ ہم مختلف جو ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کو ہارٹ پیک دیا گیا، اس کی بات سامنے آئی، پھر اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو جو خون کا ٹیسٹ کرنے کا کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ صرف شوکت خانہ میں ہی ہونا چاہیے، اس بارے میں کیا آپ کے دیکھیں پاس جی، بشریٰ انفارمیشن؟ عمران خان صاحبہ کی طبیعت
ख़राब है, اور ہم نے آواز اٹھائی کہ ان کو ایسا کچھ کھلایا گیا ہے، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو کبھی بھی کسی بھی بیماری کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، ایون انہیں کوئی شوگر بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر ان کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی. تو ہم نے آواز اٹھائی، ہم عدالت گئے، ہم نے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کے بعد بھی بشریٰ عمران خان صاحبہ کی انڈوسکوپی کرائی گئی شفا ہاسپٹل میں، جس میں جی باقاعدہ طور پہ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کی کھانے کی نالی اور معدے میں زخم اور سوزش ہے. جی انہوں نے پی ڈی ایم نے اور یہ جو فارم 47 پہ بیٹھا چور مینڈیٹ ٹولہ ہے، تو انہوں نے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ چونکہ یہ گھر میں ہوتی ہے اور کمرے تک کنفائن، شکر ہے انہوں نے یہ بات تو مان لی ہے نا کہ پورا بنی گالا جیل نہیں ہے، صرف ایک کمرہ میں انہیں کنفائنڈ کیا ہوا ہے، تو شاید ان کو ایسیڈیٹی ہوئی ہے. تو میں نا آپ کو ایک بات بتاؤں، جب خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا نومبر میں وزیر آباد میں، تو اس کے بعد بشریٰ عمران خان صاحبہ تقریباً 10-11 مہینے اسی زمان پارک میں ایک کمرے تک محدود رہی تھی، کیونکہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، تو ان کے گھر میں ان کا جو لیونگ ایریا تھا وہ صرف ایک کمرے تک محدود تھا، باقی سارے گھر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چلتی رہی تھی. تو اس ٹائم اس 10-11 مہینے میں بھی کبھی انہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے کہ ان کے کھانے کی نالی میں زخم آ جائے، معدے میں زخم آ جائے. وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی جلن ہوتی ہے پیٹ میں کہ جیسے کسی نے استری میرے پیٹ پہ رکھی ہو، اتنی طبیعت خراب ہو جائے. اور یہ طبیعت خراب ہوئی 2 مہینے پہلے، اور 2 مہینوں سے یہ چل رہا ہے. تب جب وہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو غیر قانونی طریقے سے بنی گالا سب جیل ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو وہاں پہ رکھا گیا. تو ان کو بنی گالا میں رکھا اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہتھ کنڈے استعمال ہو، اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ بزدل لوگ ہیں. یہ خان صاحب کی وائف پہ اس لیے ہم حملے کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاتون ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے وہ خان صاحب کو ویک کر دیں گے یا ان کو کسی ڈیل پہ مولڈ کر دیں گے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بشریٰ بی بی کا حوصلہ جو ہے اب بھی بڑا بلند ہے اور وہ حوصلہ نہیں ہار پا رہی؟ دیکھیں جی، یہ تو پورے پاکستان نے یہ نظارہ دیکھا کہ بشریٰ عمران خان صاحبہ نے کیسی اپنی گرفتاری دی. اس سپیڈ سے تو نواز شریف لندن نہیں بھاگا تھا جس سپیڈ سے وہ آئی اور انہوں نے اڈیالہ جیل میں اپنی گرفتاری دی. تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بنوں گی، اور ہم دونوں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی بقا کے لیے کڑے رہیں گے. کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی، جو ڈیل ہوگی وہ پاکستان کے فائدے کے لیے ہوگی، اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی. تو آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو یہ عدت والا فیصلہ ہے، میں سمجھتی ہوں یہ قرآنی احکامات کی بے حرمتی ہے، شریعت کی بے حرمتی ہے. اتنا اس لیول تک یہ لوگ آ گئے، انہوں نے عدت والا کارڈ بھی پلے کیا، لیکن آج بھی وہ اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. یہ بتائیے کہ عمران خان سے تو اب تو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ بھی جاتی ہیں ملاقات کرتی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے جلد ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ لیگل کیسز نہیں ہیں، اور اگر ان کے میرٹ پہ یہ سنے جائیں تو ایک ہی دن میں خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، اس کے پیچھے ایک سرٹن ایجنڈا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوگی تو خان صاحب باہر آئیں گے. تو وہ تو خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر مجھے یہاں پہ 1000 سال بھی اندر رہنا پڑا تو رہ لوں گا، لیکن ڈیل نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان کی عوام کو چھوڑ دوں اور ڈیل کر دوں. انہوں نے کہا تھا اگر انہوں نے جانا ہوتا ہے این آر او لینی ہوتی تو 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، 6 اگست کو چلے جاتے، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ بات میں سمجھتی ہوں پاکستان کی 75 ایئرز آف ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا سٹینڈ لیا گیا ہے، پاکستان کے لیڈر نے سٹینڈ لیا ہے. لیکن ان کی کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنے بچوں، اپنے روبار، ہر چیز کو پاکستان کے لیے داؤ پہ لگا دیا تھا. اچھا اور مشال، آج بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بات تو اب سامنے آ گیا، اب آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن دیکھیے جو مسائل و مشکلات ہیں وہ تو بغیر ملاقات کیے، بغیر ملے اب مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی وفاق کے ساتھ جو ہے وہ تناؤ کا شکار رہنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ اس ٹائم صوبے نے بہت بھاری مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اور واحد ہی پی ٹی آئی ہے جس کو یہ صوبہ تیسری مرتبہ انہیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ورنہ یہاں پہ کسی کی دوسری مرتبہ بھی حکومت نہیں آئی، اور وہ پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ ایک حکومت گزار کے چلی جاتی ہیں. تو اب چونکہ اس صوبے کو نے اس حکومت کو اتنا بھاری مینڈیٹ دیا ہوا ہے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرے.
اور عوام کے لیے کام کرے. تو عوام کے لیے کام کرنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ صوبے کی وفاق کے ساتھ انٹریکشن ہو, کیونکہ صوبہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتا نا. اب چونکہ وفاق میں اب ان کو مسلط کیا گیا ہے, فارم 47 پہ ہی مسلط کیا گیا ہے, لیکن اب چونکہ وہ مسلط ہو چکے ہیں اور جب تک اس کرسی پہ براجمان ہے تو عوام کے لیے ہمیں تو بات کرنی ہوگی, انٹریکشن تو ہوگی. تو گویا آپ کے خیال میں جب تک آپس میں مل نہیں بیٹھیں گے تو مسائل صوبے کے کم از کم حل نہیں ہو مل سکتے ہیں. بیٹھنا الگ چیز ہے اور عوام کے لیے صوبے کی وفاق سے بات کرنا الگ چیز ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اندر جائیں ان کو مسائل حل کرنے کی بات کریں, باہر نکلیں پھر فارم 47 کا رولا بات تو کریں گے جی, ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ ہم ان سے کہیں کہ جی آپ آ گئے فارم 47 پہ, آئے ہاتھ ملائیں, آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے, ایسا نہیں ہوگا. ہم آواز اٹھائیں گے کہ بار بار کہیں گے کہ جی آپ اس کرسی پہ فارم 47 کی بھی بنا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور چونکہ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور ہم اس سے مجبور ہے کہ ہم آپ سے بات کریں, تو اس لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. چیزیں کلیئر ہونی چاہیے میرے خیال سے. لیکن یہاں تو دیکھیے نا, تیمور جھگڑا بھی ہار گئے, یہاں تو اور بھی آپ کے کامران بنگش ہار گئے, بڑے لوگ ہار گئے. اس اتنے بھاری مینڈیٹ کے باوجود ان اہم لوگوں کا ہارنا آپ کو کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں جی, ان کا جو ہارنا وہ وہی والی بات ہم نے پھر بھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہوا ہے, اور ہم نے میرے خیال سے سی ایم صاحب نے یہ بات کھل کے کی کہ آپ میرا ہی حلقہ کھول دیں, صوبے کا جو سا حلقہ کھولتے ہیں کھولیں, چیک کریں. پھر اس کے بعد یہ بھی جب ہمارا حلقہ چیک کرے اور ہم جیتے ہوئے ہیں فارم 45 اور 47 پہ, تو پھر یہ حلقے بھی کھولے جس پہ فارم 47 تبدیل ہو گیا ہے. اور وہ کیسز آلریڈی ٹیک اپ ہے الیکشن ٹریبیونلز میں. بڑی صاف سی اور کھلے الفاظ میں بات کرنا چاہتی ہوں, جان نہیں چھوڑیں گے. اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ فارم 47 پہ بیٹھ جائے اور ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں, ان کو گلے لگائیں. چلو آپ نے جان چھوڑنے کی بات کی, وہ کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں؟ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے باتیں کرنا شروع ہو گئیں اور پھر پتہ نہیں کیا وہ بڑی لمبی کہانی تھی. دیکھیے جی, وہ ایسا تھا کہ الیکشن کمیشن نے میرے خیال سے دوپہر کو چیز ٹیک اپ کی قاضی صاحب کے ساتھ, اور ابھی ان کی پٹیشن سے پہلے آیا بھی نہیں تھا, اور ایک دم ہی سے سپریم کورٹ کی لائٹیں آن ہو گئی, جج صاحب بیٹھ گئے. حالانکہ ریٹن ابھی ڈاکومنٹس پروسیس میں ہو رہے تھے. وہاں ایک پروسیس ہوتا ہے جب آپ اپیل میں جاتے ہیں, پورا پروسیس فالو اپ ہوتا ہے. ابھی دیکھ لیں ہماری ریزرو سیٹ کا کیس میرے خیال سے 3 ہفتے سے پینڈنگ ہے, وہ پوچھ ہی نہیں رہے. لیکن اس ٹائم میرا جو چیز بلڈ اپ ہو رہی تھی وہ ایسا ہو رہا تھا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے بیسس پہ ایک دم سپریم کورٹ کھل گئی. اور یہ میرے خیال سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے انوالو اوپنلی یہ کہا ہوا اور ایڈمٹ کیا کہ سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالو تھی. یہ جو پچھلے ہیئرنگ پہ بات ہوئی تھی چیف جج صاحبان کے اس پہ, تو وہ پورے پاکستان نے وہ نظارہ دیکھا. تو اس دن بھی یہ جو کیونکہ وہ لائف چل رہا تھا, پورا پاکستان دیکھ رہا تھا, تو وہاں پہ ایسا کرنے کی کوشش ہماری بات تھی کہ جی آروز جو ہیں وہ جوڈیشری سے لگائے جائیں, بیوروکریسی سے نہ لگائے جائیں, کیونکہ وہ انوالو ہوں گے گریگنگ میں. اور اب دیکھیں وہی ہوا کہ پورے جو پنجاب کے الیکشنز ہوئے آروز انوالو ہوئے, دفعہ 144, پھر ایم پی او آرڈرز, پھر لوگوں کو جانے ہی نہ دے, اور فارم 45 فارم 47 تبدیل ہو گئے. یہ بھی پاکستان نے پہلی مرتبہ یہ نظارے دیکھے. تو چونکہ وہ آروز انوالو تھے, ہم نے صرف یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جی آروز جوڈیشری سے ہونا چاہیے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جوڈیشری پہ اعتبار کرنے کی بجائے الٹا ہمیں کہا کہ جی آپ لوگ الیکشن نہیں چاہتے اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور عمران خان الیکشن نہیں چاہتا اس لیے انہوں نے یہ پٹیشن کی ہے. تو تب میں کھڑی ہوئی کہ چونکہ یہاں پہ ون سائیڈڈ گیم ساری چل رہی ہے, تو ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس ٹائم لاہور میں, ویڈیو لنک کا زمانہ ہے, یہاں بھی ویڈیو لنک ہے, سپریم کورٹ کی رجسٹری لاہور میں بھی ویڈیو لنک ہے. آپ ہمیں 10 منٹ کا مارجن دیں. جو ہمارے لائر تھے برسٹ علی ظفر صاحب, وہ پیش ہو جائیں گے وہاں پہ. عمیر نیازی صاحب کی بات ہو رہی تھی, وہ پیش ہو جائیں گے, چیزیں کلیئر کر دیں گے. لیکن وہ جو سیٹ اپ وہاں پہ چل رہا تھا, مجھے پھر بعد میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ چاہتے ہی نہ ہو کہ چیزیں کلیئر ہو اور ون سائیڈڈ گیم عوام تک پہنچے, کہ شاید ہم اور پی ڈی ایم کو بھی بیانیہ بنانے کا موقع ملے کہ شاید ہم الیکشن سے بھاگ رہے تھے. لیکن پھر وہ میں نے اس ٹائم 2 سیکنڈ کے لیے سوچا, اور پھر میں نے سمجھا کہ آج میں نہ کھڑی ہوئی تو پھر میں کب کھڑی ہوں گی. اگر میں وہاں موجود نہ ہوتی تو شاید میں نہ کھڑی ہوتی. لیکن جب یہ چیز چل رہی تھی لائیو تو میں قریب ہی تھی, تو میں بھاگم بھاگ سپریم کورٹ پہنچی اور میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر اس سے وہ چیز بڑی ہائپ بنی اس سے کہ میں کھڑی ہو گئی تھی, اور میں اسی لیے کھڑی ہوئی. اور شکر الحمدللہ وہ جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ پھر نہ بن سکا کہ ہم شاید الیکشن سے بھاگ رہے تھے. ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو آپ باتیں کرتی ہیں, اور ایسا لگتا ہے بڑی آپ ڈائی ہارٹ ورکر ہیں, لیکن لوگ آپ کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ پیراشوٹ سے اتری ہیں؟ میں نا آپ کو جی, وہ شاید لوگوں کو ہر کوئی یہاں یہ سمجھتا ہے کہ پیراشوٹ سے آئے ہوئے ہیں. میں وہ بندی ہوں
جو 25/2/2022 سے سڑکوں پہ جب رجیم چینج ہوا اپریل میں اور جب خان صاحب نے پہلا لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا تب سے اب تک اور اب کابینہ کا حصہ بننے کے باوجود بھی میں اسی طرح فرنٹ لائن پہ فائٹ کر رہی ہوں. رہ گئی میری پی ٹی آئی سے افیلیشن تو میں جب 17 سال کی تھی تو میں نے خان صاحب کو اسلامیہ کالج اس ٹائم انوائٹ کیا تھا جب ہماری پہلی گورنمنٹ بنی تھی 2013 میں اور خان صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر نہیں تھے. تو وہ میرے اور اس ٹائم میرے خیال سے وہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی پولیٹیکل جرنی شروع کرتا ہے. تو اس ٹائم سے میری پولیٹیکل جرنی شروع ہو گئی تھی. ایکٹیولی پالیٹکس میں انوالو تب ہوئی جب میں 25 سال کی ہو گئی اور اس ٹائم سے اب تک میں سڑکوں پہ ہوں اور میں فائٹ کر رہی ہوں. آج بھی اب چونکہ ہم کابینہ میں ہیں تو میں پارٹی کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہوں. جو میری ریلیٹنگ ذمہ داریاں ہیں خان صاحب اور بی بی کے حوالے سے میں وہ ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہوں. میں جو پریزیڈنٹ کمیٹی کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی میں نبھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو کے پی حکومت ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوں. یہ جو میری شیڈول ہے وہ میرے لیے اس طرح رف ٹف ہو جاتا ہے کہ کل چونکہ اڈیالہ میں کیس لگا ہوا تھا خان صاحب کا تو میں 6 بجے نکلی, میں وہاں پہنچی 9 تک. میں انٹر ہوئی, میں نے کیونکہ میں لیگل ٹیم کی ممبر ہوں تو وہ کیس ختم ہوا تقریباً 3 بجے 3:30 بجے. پھر میں وہاں سے نکلی اور میں نے واپس پشاور پہنچی کیونکہ یہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور سیدھا میں کیبنٹ میٹنگ میں آئی جو رات کے 10 بجے تک چلتی رہی. تو لوگوں کو نہیں پتہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ ویڈیو لے کے گھومتی رہوں کہ جی یہ ہو رہا ہے. ہر انسان اپنی اور یہ جو ہوا ہے نا اور یہ جو حکومت آئی ہے یہ انٹرنلی بہت بڑی ایفرٹس کے بعد آئی ہوئی ہے. انٹرنلی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روپوش تھے تو وہ اندرونی خانہ اپنے کردار ادا کر رہے تھے. زوم میٹنگز ہو رہی تھی, اسٹریٹجیز بن رہی تھی, چیزیں ٹیکل ہو رہی تھی. تو ضروری نہیں ہے. اور یہ باتیں جو یہ کہتے ہیں تو میرے خیال سے وہ میرا پروفائل پہ چلے جائیں, پکچرز دیکھ لیں کہ میں کتنی پرانی اور کیا سیٹ اپ ہے. میں اب آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا چونکہ آپ نے ذمہ داریوں کی بات کی. خیبر پختونخوا پسماندہ صوبہ ہے, ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور خاص طور پہ عمران خان نے جو لنگر خانے شروع کیے اور جس طرح فلاحی کام شروع کیے تھے وہ کچھ عرصہ رک گئے تھے. آپ نے آتے ہی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ان سلسلوں کو دوبارہ بحال کریں. بڑی حد تک وہ بحال ہو چکے. آپ بتائیے کہ اس شعبے میں آپ مزید کیا کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں جی, جب ہم جیسے ہماری حکومت آئی اگلے دن رمضان آ گیا تو ہماری 2 پریورٹیز تھی کہ ہم صحت انصاف کارڈ کھولے اور وہ ہم نے کھول دیا پہلے رمضان پہ. پھر ہماری دوسری پریورٹی یہ تھی کہ جو صوبے میں جو لنگر خانے اور جو پناہ گاہیں ہیں جو 2 سالوں سے بند ہیں اور جو لوگ بھوکے سو رہے ہیں یا کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں تو وہ ہم اس ایشو کو ٹیکل کریں. تو ہم نے تمام پناہ گاہیں اور لنگر خانے کھول دیے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لنگر خانوں کی سیاست کرتے ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو لوگ لنگر خانوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ میرے خیال سے پورا دن بھوکا رہ کے پھر وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا کھانا کھاتے ہیں. ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی گرم بستروں میں سوئے رہتے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہے جب کھلے آسمان تلے سونا کیسے ہوتا ہے. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ صوبے میں نہ کوئی بھوکا سوئے گا اور نہ ہی کوئی بغیر بستر کے سوئے گا. تو اس کو میں نے پرسنلی ہر چیز کو سپروائز کیا اور آج صوبے میں اس رمضان میں 15,000+ لوگوں نے پناہ گاہوں میں رات گزاری ہے. وہ لوگ تھے جو مسافر تھے, جو غریب تھے, جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کے لیے آئے ہوئے تھے. اور آپ مجھے بتائیں اگر ایک انسان دن کے 800 کما لے تو پھر وہ ہوٹل میں کمرے میں سوئے گا یا پھر وہ سڑک پہ سوئے گا؟ وہ سڑک پہ ہی سوئے گا نا, تاکہ وہ 800 روپے اپنے گھر تک لے جائے. تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں ان لوگوں کی جگہ پہ اپنے آپ کو لا کر پھر سوچنا پڑے گا. آپ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کا احساس نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے شوز میں نہ ہو. تو ہمیں پہلے ان کے شوز میں ہو کے پھر چیزیں کرنی پڑے گی, پھر ہی ہم چیزوں کو سمجھ سکیں گے اور اس کو ٹیک اپ کر سکیں گے. تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم صوبے میں ڈیلیور کریں. جو ہمارے صوبے میں جو ہمارا مستحق طبقہ ہے, جو میری پریورٹی ہے کہ بیوائیں, عورتیں, یتیم بچے اور معذور, یہ ہمارے معاشرے کا ایسا طبقہ ہے جو بستی میں ہے اور جن کو کوئی ویسے ٹیکل نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ہو رہی ہے لیکن ہم اس کو
نہیں کرتے ٹیک اپ. تو اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو میں خود ڈگ آؤٹ کر کے نکال رہی ہوں, اور انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا کہ ہم اس صوبے کو کیسے ماڈل صوبہ بنائیں گے. بہت شکریہ مشال شرزئی, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور خاصی پرمغز گفتگو ہوئی, لیکن مجھے یقین ہے کہ گفتگو کا, ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا, اور پھر آنے والے دنوں میں ہم آپ سے دوبارہ پوچھیں گے کہ آپ کے جو منسٹری تھی, آپ کا جو ادارہ تھا, اس میں کتنا زیادہ کام ہوا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.